ہے ہر انسان لرزنے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے، اپنے ہوش و حوصان کو کھو دیتا ہے۔ لیکن آپ چل دیکھیں کہ جب موت کی بات آتی ہے، کیا متقی ہے، کیا پرہیزگار ہے، کیا دیندار ہو، حاجی ہو، نمازی ہو، وقت کا غازی ہو، مدرس ہو، مقرری ہو، علامہ ہو، مفتی ہو، جو بھی ہو، جب بات موت کی آتی ہے تو کانپنے لگتا ہے، وہ لرز سا جاتا ہے، اس کا دل ہل سا جاتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ کہ مسلمانوں، آج موت کی بات ہو رہی ہے، آج علی جناب منظور صاحب قبلہ نے یہ محفل میلاد اہلیہ کے یہ سال ثواب کے گرد سے سجایا ہے، بسایا ہے۔ آج جب موت کی بات آ رہی ہے تو انسان تڑپ رہا ہے، انسان بے چین ہو جاتا ہے، جیسے لگتا ہے کہ اب اسے مرنا ہی نہیں ہے، چاہے وہ دیندار ہی کیوں نہ ہو، بہت بڑا متقی ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن جب بات موت کی چھڑ جاتی ہے تو چہرے پہ پسینے آنے لگتے ہیں۔ اگر ململ موت بات آتی جاتی ہے تو نوجوانوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں، ہوش و شعور کو کھو دیتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ مسلمانوں، یہ موت اتنا بہترین نمونہ ہے، یہ موت اتنا بہترین راستہ ہے، یہ موت اتنا بہترین ذریعہ ہے۔ آج انسان جب موت کے باتوں سے لرزتا ہے، اللہ کا پیارے نبی دانائے قیوم حبیب عالم حضور رب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں، ویزن الحبیب الى الحبیب، یعنی موت کا ایسا راستہ ہے، موت کا ایسا پل ہے، موت کا ایسا پرڈنڈی ہے جو محبوب کو محب سے ملا دیتا ہے، یعنی پیار کرنے والے کو پیار کرنے والے سے ملا دیتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہاں یہی بات کر رہا ہوں، آج چل کے بیان بتاتا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، الموت جسل یوصل الحبیب الی الحبیب، یعنی موت کا ایسا صراط ہے، موت کا ایسا راستہ ہے، موت کا ایسا پل ہے کہ محبوب کو محب سے ملا دیتا ہے۔ آج ہمارے چہرے پہ شکن آ جاتی ہے، آج ہمارے چہرے پر یعنی اپنی چھا جاتی ہے کہ موت آ رہی ہے، ہمیں تو مرنا ہے، یہ سوچ کر ہمارا ہوش و شعور اڑ جاتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤ، ہم تمام زندگی جب عبادت کرتے ہیں تو ہماری فکر یہی ہوتی ہے، ہماری لمسہ یہی ہوتی ہے، ہماری تمنا یہی ہوتی ہے کہ پروردگار عالم ہماری عبادت کو قبول فرما دے، اور اس عبادت کو قبول فرمانے کے بعد ہمیں جنت کی ضمانت دے دے، ہمیں جنت کی سرٹیفکیٹ دے دے۔ لیکن کوئی بھی عبادت کر لے، یہ گارنٹی نہیں لیا جا سکتا ہے کہ عبادت اس کی بارگاہ عالی میں قبول ہو گیا ہے، یہ روزہ بارگاہ خدا میں قبول ہو گیا ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ سے چل کر پوچھیں گے آخر یہ عبادتوں کا مطلب کیا ہے، یہ عبادت کیوں کر رہے ہو؟ کہے گا کہے گا کہ عبادت صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ خدا راضی ہو جائے، خدا کے رسول راضی ہو جائے۔ تم اتنے لمبے سجدے کو کیوں کرتے ہو؟ وہ جواب دیتا کہ جس نبی کے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، دل میں تمنا یہی رہتی ہے کہ اس نبی کا دیدار ہو جائے، اس نبی کا درشن ہو جائے۔ یہ سوچ کر ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور ہم یہی سوچ کر جیتے بھی ہیں۔ اگر اس میں دل نہیں بھرتا ہے، اگر آدمی صاحب استطاعت ہو گیا، اگر تھوڑا مالدار ہو جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ ویزا اور پاسپورٹ کا انتظام کرتا ہے، پاسپورٹ بنواتا ہے، ویزا لگاتا ہے، اس کے بعد کوئی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، کوئی عمرہ کے لیے جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، تمام عبادتیں تم کرتے ہو، صرف عبادت کا نتیجہ یہ ہے کہ تم اللہ کے حبیب کو دیکھ لو، اللہ کے رسول صاحب کا چلوتا ہو جائے، اللہ کے حبیب قرآن کا چلتا ہے، لیکن تم اتنا کچھ کر رہے ہو، تم اپنی چلی ہوئی آنکھوں سے دیکھ خدا یعنی عظیم کا دیدار نہیں کر سکتے ہو، نبی کا مقرر کا دیدار نہیں کر سکتے ہو۔ تم اگر تمام مجاہدات کرتے ہو، لیکن اس مجاہدات کا بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ تیرے خان میں سرکار تشریف لا دے۔ تم بہت خوش ہو گئے، اللہ نے آئی معاملت سے تجھے نواز دیا، تو تم سوچتے کیا ہو کہ چلو ویزا پاسپورٹ کا انتظام کریں گے، یہاں سے فلائٹ پکڑیں گے، فلائٹ پکڑ کے جدہ اتر جائیں گے، جدہ اترنے کے بعد کھانے کعبہ کا طواف کریں گے، کھانے کعبہ کے طواف کے بعد سرکار کے گنبد کو رکھ دیں گے، سرکار کے محراب کو دیکھیں گے۔ تو نے
روپیہ خرچ کیا ہے صرف اسی لیے کہ سرکار کے مینار گنبد کو دیکھو گا، سرکار کے مدینے کے محراب منبر کو دیکھو گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو نے ایک لاکھ خرچ کیا ہے صرف سرکار کے مینار گنبد کو دیکھنے کے لیے، لیکن کیا تو اپنے جبے ہی آنکھ سے کبھی جس سرکار کے محراب گنبد میں دیکھنے کی بات آئے ہو، اس کے علاوہ اتنا خرچہ کرنے کے بعد کیا کبھی تو نے حقیقی معنی میں سرکار کا دیدار کیا نہیں کیا ہے؟ وہ چھوڑ کر کہے گا آرزو تو یہی رہی ہے، تمنا تو یہی رہی ہے کہ سرکار کا دیدار ہو جائے، لیکن دیدار نہیں ہو سکتا ہے، صرف ادھر کرتا ہو کہ سرکار کے گنبد کو دیکھ لیتا ہو، سکون مل جاتا ہے، میرے دل کو تسکین آ جاتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں آؤ، جب موت کی بات آتی ہے تو ہم اور آپ رستے ہیں، لیکن جب بات ادا والوں کی آ جاتی ہے، بات ادا والوں کی آ جاتی ہے، جب بات ادا بزرگ بندوں کی بات آ جاتی ہے تو بزرگ بندے اللہ ڈانے بندے جب موت کی بات آتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ بس اسی سے یہ خوش ہوتے ہیں کہ جیسے ہی وہی مرے گا مر کے قبر جائے گا تو دنیا کا جتنا عید ہے، جتنے روزے ہیں اور عید کی نماز کے جتنی دنیا منا رہا ان عیدی کی عید آنے والی ہے۔ جیسے ہی قبر میں چلا چلا جس سرکار کو دیکھنے کے لیے اتنا خرچہ کیا تھا روزے کا، اتنی دم بھرتا رہا روزے کا، اتنی جہاد کیے نہ دے سکا، اتنے مجاہدات کیے نہ دے سکا، جیسے ہی قبر میں پہنچا جس سرکار کے خدن میں بھی آتا وہ سرکار کا تشریف لاتا، وہ سرکار آ رہا ہے تو مومن جب مرتا ہے خوش ہوتا ہے۔ اس لیے سرکار کا دیدار ہوتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ قبر میں اندھیرا ہوگا، آئیں گے سرکار وہاں اجالا ہوگا۔ آخرت کا سامان پیدا کرو۔ موت کیا ہے؟ تقریر بولنے کے قابل نہیں ہے کہ بولوں، آپ لوگوں نے بڑی تقریر میری سنی، تقریر ہی تو نہیں کیا